الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. کتاب المساقات، یہ باب ہے پانی کے بارے میں. بابن فی الشرب، یہ باب ہے پانی کی باری کے بارے میں. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، اور ہم نے پانی سے ہی ہر زندہ چیز کو پیدا کیا یا ہر چیز کو زندہ رکھا، کیا وہ ایمان نہیں رکھتے؟ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں افرأیتم الماء الذی تشربون، پس تم بتلاؤ اس پانی کے بارے میں جسے تم پیتے ہو. یہاں تک فلولا تشکرون، پس تم اس کا شکر کیوں نہیں کرتے. اجاجا، اس کا معنی ہے منصبا، والاجاج المر، اور اجاج کہتے ہیں کڑوے پن کو. المزن، اس کا معنی ہوتا ہے السحاب، بادل. فراتا، اس کا معنی ہوتا ہے عذبا، میٹھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے شروع میں آیتیں ذکر کی ہیں. پہلی آیت ہے کہ ہم نے پانی ہی سے ہر چیز کو زندہ رکھا. پانی سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں دو اقوال ہیں مفسرین کے. ایک قول یہ ہے کہ پانی سے مراد وہ نطفہ ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے، کہ ہم نے، وہ بھی ایک پانی ہے اور پانی سے ہر جاندار زندہ چیز پیدا ہوئی. یعنی جو بھی جاندار چیز ہے ان کا آپس کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو افزائش نسل کا ذریعہ ہوتا ہے، اس میں اصل سبب پانی ہوتا ہے. تو اس لیے اشارہ کیا کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر زندہ چیز مراد نہیں، بلکہ یہاں پر ہر چیز کی بقا مراد ہے. وہ چیز جاندار ہو کہ غیر جاندار، اس چیز کی بقا پانی پر ہے. درخت ہیں، کھیتیاں ہیں، پتھر ہیں، جتنی بے جان چیزیں ہیں، ان کی زندگی پانی کے ساتھ ہے. ان کو پانی ملتا ہے تو ان کی زندگی ہے، اور اگر ان کو پانی نہیں ملتا تو ان کی زندگی نہیں ہے. حتیٰ کہ زمین کو بھی دیکھ لیں، زمین کی زندگی بھی پانی کے ساتھ ہے. جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پر زمین زندہ ہوتی ہے، جہاں پر پانی نہیں وہاں پر زمین بنجر، ویران اور مردہ ہے. گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بقا کا بتا دیا سبب کہ وہ پانی ہے. آپ ہر چیز پر غور کر لیں، کسی نہ کسی طرح اس کے پیچھے پانی کا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی زندگی جو رکھی ہے، وہ جاندار ہے کہ بے جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے پانی کو رکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا انعام ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرأیتم الماء الذی تشربون، اس پانی کے بارے میں بتلاؤ جو تم پیتے ہو. یہ سورہ واقعہ کی آیات ہیں. پھر امام بخاری نے کچھ معنی بیان کیا. اجاج کا معنی ہوتا ہے کڑوا، مزن کا معنی ہوتا ہے بادل، اور فرات کا معنی ہوتا ہے میٹھا. باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان او غیر مقسوم. یہ باب ہے اس کے بارے میں جو یہ خیال کرتا ہے کہ پانی کا صدقہ کیا جا سکتا ہے، پانی کو ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں وصیت بھی جائز ہے. مقسوما کان او غیر مقسوم، اس کی تقسیم ہو سکتی ہو یا نہ ہو سکتی ہو. وقال عثمان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بئر روما فیکون دلوه فیہا کدلاء المسلمین، کون بئر روما کو خریدے گا، روما کے کنویں کو خریدے گا اور اس میں اس کا ڈول ایسے ہی ہو جیسے باقی مسلمانوں کا ڈول ہے. فاشتراہ عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو خریدا. امام بخاری نے یہ باب کیوں قائم کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ اہل علم کا یہ موقف ہے
پانی اس کو نہ صدقہ کیا جا سکتا ہے، نہ تحفتاً کسی کو دیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کے بارے میں وصیت ہو سکتی ہے، اور نہ پانی کا کوئی مالک ہوتا ہے۔ پانی کا کوئی مالک نہیں ہوتا، پانی جس کا جو پکڑ لے وہ اس کا ہو گیا۔ یہ بعض اہل علم کا موقف ہے۔ انہوں نے یہ موقف کہاں سے لیا؟ ابن ماجہ کی روایت کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ اس میں شریک ہیں، پانی، نمک، گھاس، ان 3 چیزوں کے اندر سب لوگ شریک ہیں۔ وہاں سے بعض اہل علم نے موقف یہ بنا لیا کہ پانی میں جب سارے ہی شریک ہیں تو اس کا مطلب ہے پانی کا کوئی ایک بندہ مالک نہیں ہو سکتا، سارے ہی اس کے مالک ہیں، تو بس جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کا مالک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس موقف پر رد کر رہے ہیں کہ پانی کا مالک ہوتا ہے، نمک کا مالک ہوتا ہے، گھاس کا مالک ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر جو آیا نا کہ 3 چیزیں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھلا پانی کہ جو مثال کے طور پہ دریاؤں کی شکل میں بہتا ہے، سمندروں کی شکل میں ہے، اور اسی طرح بارشوں کا پانی جو ایسی جگہ پر گرتا ہے کہ جو جگہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس پانی کے اندر پورے علاقے کا حق ہوتا ہے۔ پورا علاقہ دریا میں سے جو مرضی جا کے پانی لے لے، سمندر میں سے جو مرضی پانی نکال لے، اور اسی طرح ایسی زمین جو کسی کی ملکیت نہیں ہے وہاں پر جو بارش کا پانی جمع ہو جو مرضی اس کو استعمال کر لے۔ اور اسی طرح گھاس، ایسی جگہوں پر جو گھاس اگتی ہے، دریاؤں کے کناروں پر، سمندروں کے پاس اگر کبھی ایسا ہو تو، نہروں کے کناروں پر جو سرکاری نہریں ہوتی ہیں، اس پر جو گھاس اگتی ہے اس میں سب شریک ہیں، جو مرضی جانور چروا لے۔ اسی طرح جو زمینیں کسی کی ملکیت نہیں ہے اس پر جو قدرتی گھاس اگتی ہے، جو مرضی جانور چروا لے وہاں پر۔ نمک کی بھی یہ کیفیت ہے، آج کل تو تقریباً جو خطہ ہوتا ہے وہ ایک حکومت کی ملکیت سمجھا جاتا ہے، وگرنہ اس سے پہلے تو کیفیت یہی تھی کہ جو جا کے وہاں سے نمک لے لے، اگر کانے ہیں، رب کے بنائے ہوئے پہاڑ ہیں، وہ کسی کی ملکیت میں نہیں آئے تو کسی کو وہاں پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو چاہے وہاں سے نمک بھی لے۔ تو ان 3 چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جب کسی کی ملکیت میں نہ ہوں تو سب اس میں شریک ہیں۔ باقی جب پانی نکال کے کسی ٹینکی میں ڈال لیا جائے، کسی برتن میں ڈال لیا جائے، گھاس کاٹ کے کسی بورے میں بند کر دی جائے، اور نمک اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا جائے، پھر وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پانی میں فرق ہے، کچھ پانی ایسا ہے کہ اس کی ملکیت ہوتی ہے اور کچھ پانی ایسا ہے اس کی ملکیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ نے ٹیوب ویل لگایا، بجلی کا بل آپ دیتے ہیں، باقی ساری مشقتیں آپ کرتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو یہ حدیث سنائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پانی میں سب برابر ہیں، تو لہٰذا تمہارے ٹیوب ویل کا پانی میں اپنی کھیتی کو دوں گا، تو یہ کیسے برداشت ہوتا ہے بندے کو؟ یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ پانی کا بل آپ دیں اور نلکا کا پانی کا جو کنیکشن ہے وہ ساتھ والا پڑوسی لے جائے اور کہے سب پانی میں شریک ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ پانی جس میں سب شریک ہیں وہ پانی اور ہے، اور جس پانی کے اندر ملکیت چلتی ہے یہ پانی اور ہے۔ تو امام بخاری نے یہ فرق بتایا۔ اس کے لیے جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جس وقت خارجیوں نے ان کا رستہ بند کیا اور ان کو شہید کرنے کے درپے تھے، اس وقت انہوں نے اپنے گھر سے نکل کر یہ حدیث بیان کی کہ لوگوں، تم نے میرے اوپر پانی بند کر دیا، اور اس کنویں کا پانی بند کیا کہ جس کنویں کو میں نے اپنی جیب سے خریدا۔ جب ہم یہاں پر آئے تھے تو مسلمانوں کے پینے کے لیے کوئی میٹھا کنواں نہیں تھا پانی کا، ایک یہودی کی ملکیت تھا یہ کنواں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ تو میں نے اپنی جیب سے اس کنویں کو خرید کر، اور آپ نے فرمایا وہ خریدنے کے بعد اس کو اس طرح چھوڑ دے کہ اس کا ڈول بھی اس میں اس طرح جائے جس طرح عام مسلمانوں کا جاتا، مطلب وہ اس میں اپنی ملکیت غالب نہ کرے اس میں لوگوں پر،
کہ بھائی بس میرا ڈول جب آئے گا تو کوئی اور یہاں پر پانی لینے نہیں، وہ عام مسلمانوں کی طرح وہ بھی وہاں سے پانی لے جس طرح عام مسلمان لیں، کیونکہ وقف تو ہوتا ہے اسی چیز کا نام ہے نا، جو چیز اللہ کے لیے دے دی وہ آپ کی ملکیت سے نکل گئی، اب وہ آپ کی نہیں رہی۔ تو جب آپ اس میں ڈول ڈالیں تو عام مسلمانوں کی طرح ڈول ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو خریدا۔ یہاں سے کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنواں میں نے خریدا، اگر پانی کی ملکیت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی بھی عثمان کو یہ نہ کہتی کہ تم خریدو، معلوم ہوا پانی کی ملکیت تھی تو آپ نے یہودی سے خریدا۔ پھر اس کے بعد جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ حدیث اس طرح کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سعید بن نبی مریم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو غسان نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابو حازم نے، وہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے، اُتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فشرب منہ، آپ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے اس پیالے میں سے پیا۔ وعن یمینہ غلام اصغر القوم، اور آپ کی دائیں جانب ایک بچہ تھا جو لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ والاشیاخ عن یسارہ، اور جو کبار بزرگ تھے وہ آپ کی بائیں جانب تھے۔ فقال یا غلام، آپ نے فرمایا اے بچے، اتأذن لی ان اعطیہ الاشیاخ، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان بزرگوں کو دے دوں یہ پانی؟ قال ما کنت لأوثر بفضلی منک، اللہ کے رسول آپ کے بچے ہوئے پر میں اپنے پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ احد یا رسول اللہ، کسی ایک کو اللہ کے رسول، فاعطاہ ایاہ، آپ نے اسی کو دے دیا۔ واقعہ اس طرح کہ آپ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، اس میں پانی تھا، آپ کے دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بچہ کون تھا؟ عبداللہ بن عباس، اور آپ کے بائیں جانب کبار بزرگ بڑے لوگ تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی پیا اس کے بعد آپ نے وہ پیالہ، اصولی طور پہ طریقہ یہ ہوتا ہے دائیں جانب سے شروع کیا جائے، ہمارے ہاں تو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہمیں، جب آپ نے کوئی چیز دینی ہے تو دائیں جانب جو بیٹھا پہلے اس کو دیں، اور اسی طرح اگر سلام کرنا ہے تو دائیں جانب سے شروع کریں، دائیں جانب سے شروع کریں، ایسے دائیں جانب سے گھومتے ہوئے آئیں، لیکن ہمیں اس مسئلے کا زیادہ توجہ نہیں رہتی ہماری۔ آپ نے پانی پینے کے بعد ایک طرف دیکھا، دائیں جانب حق تو اس بچے کا ہے، لیکن بائیں جانب بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا بچے، آپ نے اس سے اجازت دی، کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے پینے کے بعد پانی پہلے بڑوں کو دوں تجھے بعد میں دوں؟ وہ بچہ بڑا حریص تھا خیر پر، اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے بچے ہوئے پر کسی اور کو اپنے پر ترجیح نہیں دے سکتا، یہ آپ کا بچہ نہ ہوتا تو پھر اور بات تھی، یہ تو آپ کا بچہ ہوا ہے تو اس میں سب سے پہلے میں پیوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پکڑا دیا، اس نے پیا اور پھر باقیوں پر گیا۔ اب یہاں سے امام بخاری کا استدلال اور حدیث کی کچھ تھوڑی سی وضاحت۔ امام بخاری بڑے دقیق فہم والے ہیں، واللہ امام بخاری کی فقاہت کو جلدی سمجھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے استدلال کر رہے ہیں کہ پانی کی اگر ملکیت نہ ہوتی، پانی میں اگر حق نہ ہوتا تو آپ دائیں جانب بیٹھے ہوئے بچے سے کبھی بھی اجازت نہ لیتے۔ پانی میں جب سب شریک ہے، برابر کے شریک ہے، تو جو مرضی پہلے پکڑ لے، نہیں، جب پانی پیالے میں آ گیا تو وہ ملکیت بن گیا، جب وہ ملکیت بن گیا تو اس کے اوپر پورے حقوق چلیں گے، تو آپ نے پینے کے بعد پہلا حق دائیں جانب والے کا آیا۔ حق تبھی بنتا ہے جب اس کی ملکیت ہو، تو آپ نے پہلے بچے کو دینے سے اجازت مانگی، اس نے نہیں دی، پھر آپ نے وہ پانی اسی کو دے دیا، اس نے پینے کے بعد باقیوں کو دیا۔ دوسری بات، یہاں سے حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ اسلام اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی خیال نہیں کرتا، اسلام اس میں اصولوں پر چلتا ہے۔ اب یہاں پر ایک طرف یہ چھوٹا بچہ، دوسری طرف بڑے لوگ ہیں، آپ نے اصول کو دیکھا کہ اصول یہ ہے کہ دائیں جانب سے چلا جائے، اسی طرح سلام لیتے وقت بھی اصول یہ ہے دائیں جانب سے آپ چلیں، چاہے کوئی بڑا آدمی بھی بیٹھا تو دائیں جانب سے آپ آئیں اصول کے مطابق۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام اصول کا مذہب ہے، خالی بڑا ہونے کی بنا پر ہر ایک کو مقدم نہیں کیا جاتا۔ ہاں ایک خاص مسئلہ ہے صف بندی کا، کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقلوں والے ہیں،
پھر وہ جو ان کے قریب، پھر وہ جو ان کے قریب، پھر وہ جو ان کے قریب، پھر بالترتیب جو جتنا دین سے جتنا سوجھ بوجھ والا وہ اتنا امام کے قریب ہو۔ باقی تقریباً مسائل کے اندر شریعت نے چھوٹے بڑے کا خاص فرق نہیں کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا انس بن مالک نے انہو حلبت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ داجن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دودھ والی بکری کا دودھ دوہا گیا۔ وہی فی داری انس بن مالک، اور وہ بکری انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی۔ وشیب لبنها بماء من البئر، اور اس کے دودھ میں پانی ملایا گیا کنویں سے نکال کے۔ التی فی داری انس، جو انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا۔ فاوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدح، اللہ کے رسول کو پیالہ دیا گیا۔ فشرب منہ، آپ نے اس سے پیا۔ حتی اذا نزع القدح، جب آپ نے اپنے سے پیالے کو دور کیا، عن فیہ، اپنے چہرے سے، منہ سے۔ وعن یسارہ ابو بکر، آپ کے بائیں جانب ابو بکر بیٹھے تھے۔ وعن یمینہ اعرابی، اور آپ کے دائیں جانب دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ فقال عمر، عمر کہنے لگے وخاف ان یعطیہ الاعرابی، اور ڈر گئے کہ کہیں اللہ کے نبی ابو بکر سے پہلے دیہاتی کو ہی نہ پکڑا دیں۔ اعطی ابا بکر یا رسول اللہ عندک، اللہ کے رسول ابو بکر آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کو دو۔ فاعطاہ الاعرابی الذی عن یمینہ، آپ نے وہ پیالہ دیہاتی کو دے دیا جو آپ کی دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا۔ ثم قال الایمن فالایمن، آپ نے فرمایا ترتیب یہ ہے، پہلے دائیں جانب، پھر اس کے جو دائیں جانب، پھر دائیں جانب، پھر دائیں جانب۔ مطلب دائیں جانب سے کسی بھی چیز کی ترتیب اور باری شروع ہوگی۔ واقعہ مختصر اور امام بخاری کا استدلال۔ انس رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، بکری کا دودھ دوہا گیا، تو دودھ اس کی تاثیر گرمیوں کے اندر جب دوہا جاتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو اس کو کچی لسی بنا لیا جاتا ہے جس طرح، تاکہ ٹھنڈا ہو جائے ذرا اور اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی ڈالا اور پھر آپ نے اس کو پیا، اور جو بچ گیا آپ نے اس میں سے، آپ کی دائیں جانب دیہاتی بیٹھا تھا، بائیں جانب ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور سامنے عمر تھے۔ عمر کہنے لگے اللہ کے رسول ابو بکر کو دیں، ان کو یہ تھا کہ ابو بکر شرف والے ہیں، معزز ہیں، ان کو پہلے دیں، دیہاتی کو بعد میں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کو پہلے پکڑا دیا کیونکہ وہ آپ کی دائیں جانب تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دائیں جانب والوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس حدیث سے امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ ظاہر بات ہے پانی پر ملکیت ہے، آپ کے پینے کے بعد اب حق کس کا تھا؟ دائیں جانب والے کا۔ اگر پانی میں سب شریک ہوتے تو یہ نمبر کی ضرورت نہیں تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں سے یہ ثابت کیا کہ پانی کی ملکیت ہوتی ہے۔ باقی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنے پینے کے لیے انسان دودھ کے اندر پانی وغیرہ تو ملا سکتا ہے، باقی وہ یہ نہ کرے کہ لوگوں کو بیچنے کے لیے بھی وہ کہ دودھ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈال کے پیا تھا، تو لوگوں کو بھی سنت پہ عمل کروائیں، ٹھنڈا کر کے دودھ بیچیں۔ تو یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے گھر کے پینے کے لیے۔ اس میں اگر کوئی ملا لیتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، البتہ بیچنے کے لیے یہاں سے پانی ملانے کا ثبوت قطعاً نہیں ثابت ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرف اپنی جگہ پر، لیکن اسلام نے جو ترتیب بنائی ہے، اسلام کے جو اصول ہیں انہی پر ہی چلا جائے گا۔ انہی، پیچھے والا واقعہ الگ ہے اور یہ واقعہ الگ ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر یہ معاملہ آیا، اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی کے گھر پہ زیادہ استاذ کے ساتھ، مہمان کے ساتھ یا ایسے لوگ جا سکتے ہیں، اس میں کچھ مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2351 اور 52۔